وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، تمہاری قسمت میں جو لکھا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، تم سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ کہ جو اللہ نے تمہارے لیے تقدیر میں لکھ دیا ہے، اپنی قسمت پر راضی ہو جاؤ، تم سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ آج غنی اردو زبان میں ہم غنی مالدار کو کہتے ہیں، جس کے پاس دولت زیادہ ہو، لیکن غنا کا مطلب اس حدیث کے اندر یہ نہیں ہے۔ غنا کا مطلب یہ ہوا کہ حاجت سے جو بے نیاز ہو جائے، اللہ نے جو رزق دے دیا اس پر راضی ہو جائے، حاجت سے انسان بے نیاز ہو جائے، کسی دوسرے کی انسان کو پھر حاجت نہ ہو، جو اللہ نے قسمت میں لکھ دیا اس پر راضی ہو جائے۔ فرمایا تکن اغنى الناس، تم سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ اور ایک روایت کے اندر نبی علیہ السلام نے اس غنا کا مطلب سمجھایا کہ لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنى النفس، کہ غنا مالداری اس چیز کا نام نہیں انسان کے پاس سامان زیادہ ہو، جائیدادیں زیادہ ہو، مال و متاع زیادہ ہو، بلکہ غنا کا تعلق انسان کا نفس غنی بن جائے۔ اللہ کی دی ہوئی تقدیر، اللہ نے جو قسمت میں لکھا ہے، انسان اس پر راضی ہو جائے، اس پر قناعت اختیار کر لے۔ فرمایا یہ شخص غنی ہے۔ تو دوسری نصیحت فرمائی کہ انسان اللہ نے جو قسمت میں لکھا ہے، جو مل جائے انسان اس پر راضی ہو جائے۔ یہ قناعت اس کا نام ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال پر انسان راضی ہو جائے۔ تو اس حدیث شریف کے اس جملے کے اندر آپ علیہ السلام نے دو باتوں کی نصیحت کی۔ ایک تو اس بات کی نصیحت کی کہ انسان وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ، کہ اللہ نے جو قسمت میں لکھا ہے اس پہ انسان راضی ہو جائے، رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پہ انسان راضی رہے۔ اور دوسرا انسان قناعت اختیار کرے کہ جو اللہ نے انسان کو دیا ہے انسان اس پر راضی رہے، انسان اس پر راضی رہے، جو اللہ نے قسمت میں لکھ دیا، قناعت اختیار کر لے۔ فرمایا یہ شخص کامیاب ہے، یہ شخص کامیاب ہے جو قناعت اختیار کر لیتا ہے۔ قناعت کا مطلب یہ ہے انسان جائز اور مناسب تدابیر ضرور اختیار کرے مال کمانے کے لیے، لیکن اس کے بعد جو مل جائے انسان اس پر راضی رہے۔ قناعت اور تقدیر کا مطلب یہ نہیں انسان ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے گھر میں بیٹھ جائے کہ جو تقدیر میں لکھا ہوگا وہ ملے گا، یہ نام نہیں ہے۔ قناعت نام اس چیز کا ہے انسان اپنی مناسب تدبیر اختیار کرے، حلال مال کے لیے کوشش کرے، پھر جو مل جاتا ہے انسان اس پر راضی رہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، انسان پھر اللہ کا اس پر شکر ادا کرے۔ اور نبی علیہ السلام بھی قناعت کی دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی، اے اللہ جو آپ نے مجھے رزق دیا اس پہ مجھے قناعت عطا فرما اور اس میں میرے لیے برکت عطا فرما۔ آج ہم اگر دعا کرتے ہیں قناعت کی کوئی نہیں کرے گا، برکت کی کوئی نہیں کرے گا۔ آج ہم کثرت کی دعائیں کر رہے ہیں، کثرت کی دعائیں کر رہے ہیں اور پھر پریشان بھی ہے۔ اللہ سے کثرت نہ مانگے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قناعت اختیار کی، جو مجھے رزق ملا ہے اس پہ مجھے قناعت عطا فرما اور اس میں میرے لیے برکت عطا فرما۔ اللہ سے انسان قناعت کی دعا کرے اور برکت کی دعا کرے۔ اگر قناعت نصیب نہیں ہوئی، کتنے ہی زیادہ مالدار بن گئے، کبھی راحت نہیں ملے گی، کبھی سکون نہیں ملے گا۔ انسان پھر راتوں کو بھی سو رہا ہے تو دل و دماغ کے اندر وہی کاروبار ہے، خواب بھی دیکھ رہا ہے تو انسان وہی کاروبار سامنے ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے تو کاروبار سامنے ہے۔
کوئی راحت اور سکون نہیں ہوگی۔ گھر کے اندر جائیں گے، کاروباری مسائل ہوں گے، سارا غصہ بچوں پہ اتار دیں گے، سکون نہیں ہوگا، راحت نہیں ہوگی، کیونکہ قناعت نہیں ہے۔ اگر قناعت ہماری زندگی کے اندر آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں راحت نصیب فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سکون نصیب فرمائیں گے۔ ہر انسان اس دنیا کے اندر خواہشات پہ خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے۔ اگر کوئی بادشاہ بھی بن جاتا ہے، اس کے خواہشات پھر بھی پورے نہیں ہوتے، وہ اور چاہتا ہے کہ اور عہدہ مل جائے، اور مجھے آسائشیں مل جائے، میری بادشاہت اور زیادہ ہو جائے، میری عمر اور زیادہ ہو جائے۔ اگر کوئی غریب ہے، مالدار بن جاؤں، مالدار بن گیا، میرا گھر ہو، اپنا گھر ہو جائے، پھر گاڑی کا سوچے گا، دکانوں کا سوچے گا، پھر شاپنگ مالوں کا سوچے گا۔ انسان کی خواہشیں بڑھتی رہتی ہے۔ اگر قناعت ہوگی، اللہ نے جو دیا ہوگا انسان اس پر راضی ہو جائے، تو یہ سب سے زیادہ انسان کے لیے سکون کا باعث ہوگا، دنیا کے اندر راحت کا انسان کے لیے باعث ہوگا۔ آج ہر انسان مال کے حوالے سے پریشان کہ میرا مال کیسے بڑھے گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ابن آدم کی مثال ایسی ہے، لو کان ابن آدم وادیان من مال لبتغى ثالثا، اس انسان کے پاس اگر ایک وادی بھری ہوئی مال کی ہو، یہ دوسرے کی تلاش میں ہوگا۔ اگر 2 وادیاں اس کو مل جائے، اس کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی، تو لبتغى ثالثا، یہ تیسرے کی تلاش میں رہے گا کہ مجھے تیسری وادی بھی مال کی مل جائے۔ ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، کہ ابن آدم کا جو پیٹ ہے وہ سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ کہ انسان کے جو خواہشات ہے قبر کی مٹی میں جا کر ہی پورے ہوں گے۔ کہ اس لیے جو قناعت اختیار کر لیتا ہے، قناعت اختیار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اسے راحت نصیب کرتے ہیں۔ کہ مال اللہ نے انسان کے لیے راحت کا سبب بنایا، مال ہمارا خادم ہے، ہماری خدمت اور راحت اور سکون کے لیے اللہ نے دیا، لیکن آج ہمارا مال کو ہم نے مخدوم بنا دیا، ہم مال کے خادم بن گئے، ہم مال کے چوکیدار بن گئے، اسی مال کی خاطر ہم نے اپنوں سے تعلقات توڑ دیے۔ اگر دکاندار آپس میں بازار میں ہیں، آپس میں ضد ہے، آس پاس آپس میں دشمن بن گئے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ انسان آپس کے تعلقات کو خراب کر دے، یہ مال تو انسان کے خدمت کے لیے ہے۔ آج انسان مال کا چوکیدار بن گیا ہے، سارے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، اسی مال کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان جو اللہ نے رزق دیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کامیاب مومن وہ ہے کہ وَرُزِقَ كَفَافًا، اللہ نے جو رزق دیا ہے بقدر کفایت اس پہ راضی ہو جائے تو یہ مومن کامیاب ہے۔ اور فرمایا وَقَنَّعَ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، کامیاب مومن وہ ہے اللہ نے جو رزق دیا اس پہ قناعت اختیار کر لے، اس پہ انسان صبر کر لے، اس پہ انسان اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائے، تو فرمائیں یہ سب سے زیادہ کامیاب ہے۔ اور ایک روایت کے اندر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو شخص اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر سلامتی ہے، اور فرمایا معافن فی جسدہ، جسم اس کا تندرست ہے، عند قوت یومہ، ایک دن کی غذا اس کے پاس ہے، تو وہ ایسا ہے گویا پوری دنیا سمیٹ کر اس کے گھر میں رکھ دی گئی ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ قناعت ہے، انسان اللہ کا شکر ادا کرے کہ ایک دن کی بھی روزی ہے، انسان اللہ کا شکر ادا کرے۔ فرمایا ساری دنیا گویا کہ اس کے گھر میں جمع کر دی گئی۔ اور نبی علیہ السلام کا حال یہ تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے 2 چاند گزر جایا کرتے تھے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا،
پوچھنے والے نے پوچھا کس پر گزارا ہوا کرتا تھا؟ فرمایا کھجور اور پانی پر۔ قناعت اختیار کی تھی۔ یہ ہے قناعت، جو اللہ کی طرف سے مل جائے انسان اس پہ راضی رہے، انسان اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، ورنہ یہ حرص انسان کا بڑھتا رہتا ہے۔ آج ہم کثرت مانگتے ہیں، عافیت نہیں مانگتے، راحت نہیں مانگتے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، کثرت کی دعا قبول ہو گئی، دسترخوان پہ بہت سارے کھانے بھی رکھے ہوئے ہیں، پرہیز ہے، بیماریاں ہیں، کھا ہی نہیں سکتے، کیا فائدہ؟ اس لیے فرمایا قناعت اختیار کرو۔ اللہ نے جو رزق دیا اس پر انسان راضی رہے۔ انسان اگر اللہ سے مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے تو عافیت بھی ساتھ مانگے اور برکت کی دعا کرے، اور اس قناعت کی دعا اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی۔ اور مال کے اندر، دنیا کے اندر قناعت انسان کو اس وقت نصیب ہوگی، اور یہ حرص کی آگ انسان کی اس وقت بجھے گی جب انسان اپنے سے اوپر والوں کو دنیا کے اندر نہ دیکھے۔ دنیا کے اندر اگر اپنے سے اوپر مالداروں کو دیکھے گا تو یہ اس کی کڑن، حرص یہ اور زیادہ ہوتی جائے گی۔ انسان اپنے سے نیچے کو دیکھے، اگر انسان کا گھر اپنا ہے ان لوگوں کو دیکھے جن کا گھر کرایہ کا ہے، اگر گھر کرایہ کا ہے انسان ان کو دیکھے جن کے لیے چھت بھی نہیں، کرایہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، انسان ان کو دیکھے۔ 2 وقت کا کھانا نصیب ہو جائے عزت کے ساتھ گھر کے اندر، انسان شکر ادا کرے، ان کو دیکھے جنہیں یہ نصیب نہیں ہو رہا، تو اس طرح قناعت آئے گی۔ انسان اللہ کا شکر اس طرح ادا کرے گا، اگر اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے گا تو ہمیشہ حرص کی آگ میں ہوگا، ہمیشہ کڑن میں ہوگا، ہمیشہ بے چینی میں ہوگا، بے چینی میں زندگی گزار رہا ہوگا، کبھی راحت نصیب نہیں ہوگی۔ ہاں، علم کے معاملے کے اندر انسان اپنے سے اوپر کو دیکھے، تاکہ انسان علم فاستبقوا الخیرات، نیک کاموں میں انسان اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے، تاکہ نیک کام کے اندر دلچسپی ہو، اور نیک کام کے اندر انسان ایک دوسرے سے آگے بڑھے، دنیا کے اندر نہیں۔ یہ دنیا تو ضرورت ہے، یہ دنیا تو انسان کے خدمت کے لیے ہے، اصل تو انسان عبادات آخرت ہے، جو انسان کا اصل گھر ہے، اس کے لیے انسان بھاگ دوڑ کرے۔ تو فرمایا ابن عون رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرا اٹھنا بیٹھنا میری زندگی کے شروع کے اندر بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تھا، مالداروں کے ساتھ تھا، میں ہر وقت بے چین ہوا کرتا تھا، ہر وقت اس سوچ میں ہوا کرتا تھا کہ میرے پاس یہ نعمت مجھے کیسے ملے گی، یہ والی کیسے ملے گی، ہر وقت اسی سوچ میں رہا کرتا تھا، بڑی بے چینی کی زندگی گزار رہا تھا۔ پھر میں نے اپنے نیچے والے لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں فاسترحت، میں نے راحت نصیب کی، مجھے راحت مل گئی جب میں نے اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ تو قناعت اس طرح نصیب ہوگی، یہ انسان کا حرص اس طرح نصیب ہوگا کہ انسان کا حرص اس طرح ختم ہوگا جب انسان اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھے گا۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک دوسری دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم قنعنی بما رزقتنی، اے اللہ مجھے قناعت عطا فرما جو آپ نے مجھے رزق دیا ہے، واخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر، اور جو نعمتیں مجھے عطا نہیں ہوئی ہے اگر اس میں میرے لیے خیر ہے تو وہ مجھے عطا فرما۔ آج ہم نعمتیں مانگتے ہیں، خیر نہیں مانگتے، نعمت تو مل جائے لیکن کھا ہی نہیں سکتے، فائدہ کیا؟ وہ نعمت تو پھر زحمت بن گئی۔ تو انسان ہر نعمت کے ساتھ عافیت اور خیر ضرور مانگے، نعمت مل جائے خیر نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج ہر چیز مانگ رہے ہیں، مال و دولت مانگ رہے ہیں، لیکن بیماریاں آ گئی، بستر پر ہو گئے تو کیا فائدہ؟ کھانے پڑے ہوئے ہیں، کھا نہیں سکتے، پرہیز ہے، کیا فائدہ؟
تو اس لیے انسان ہر معاملے کے اندر قناعت اختیار کرے اور اللہ سے خیر طلب کرے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر طلب نہیں کرے گا، قناعت اختیار نہیں کرے گا، تو یہ انسان دنیا کے اندر راحت میں نہیں رہ سکتا، راحت اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب